بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائف چینجنگ 76 کے ناظرین کو انشاءاللہ تعالی آج ہم سنائیں گے اور ہم خود بھی سنیں گے شہنشاہ سینور سرکار مقبول شفیع اللہ شاہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ مقبول شفیع بابا مہاراشٹر کے پونا شہر کے رہنے والے تھے۔ بابا کی پیدائش تقریباً عیسوی سن 1820 میں پونا میں ہوئی۔ مقبول شفیع بابا کا پیدائش نام محمد ہے۔ آپ تقریباً 28 یا 29 سال کی عمر میں بمبئی آئے اور آپ نے بمبئی میں برتنوں کا کاروبار شروع کیا۔ اس عرصے میں آپ کو حضرت کمیل شاہ عرف احسان اللہ شاہ چشتی قادری نقشبندی سہروردی بابا سے ملاقات ہوئی اور آپ کملی شاہ بابا کی خدمت میں رہنے لگے۔ ویسے ہی آپ کو کامل پیر کی تلاش تھی۔ کملی شاہ بابا نے آپ کو بیعت سے نوازا۔ آپ اپنی نیک کمائی سے مکہ معظمہ حج کے لیے گئے، حج کے سب ارکان ادا کیے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ وہاں پہ کچھ عرصہ رہ کر مزار پر نور کے دیدار کرتے رہے اور عبادت الہی کرتے رہے۔ مدینہ منورہ سے آپ بمبئی آئے اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ نے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 10 سال سے 12 سال رہے۔ آپ کو پیر و مرشد نے خلافت اور اجازت سے نوازا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد نے شفیع پور یوپی جانے کا حکم فرمایا۔ وہاں پہ آپ کے دادا مرشد خلیل احمد بابا کی خدمت میں بھیجا۔ شفیع پور جا کر آپ نے اپنے دادا مرشد کی دل و جان سے خدمت کی۔ آپ کچھ عرصے تک شفیع پور میں رہ کر اپنے دادا مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے دادا مرشد خلیل بابا نے آپ کو مقبول شفیع کے لقب سے نوازا اور آپ کو بمبئی جانے کا حکم دیا۔ آپ نے حکم سر آنکھوں پہ چڑھایا اور آپ شفیع پور سے ممبئی آئے اور پیر و مرشد کی خدمت میں لگ گئے۔ کچھ عرصے تک آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ آپ کو پیر و مرشد نے گجرات جانے کا حکم دیا۔ آپ پیر و مرشد کے حکموں کو سر آنکھوں پر چڑھایا اور آپ گجرات کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے گجرات میں بھروچ شہر میں پہلے قدم مبارک رکھا۔ آپ نے بھروچ میں کچھ عرصے تک رہ کر دین کی تبلیغ کی۔ بھروچ سے آپ زنور گئے جو بھروچ ضلع کا ایک گاؤں ہے۔ وہاں آپ کی کافی عرصے تک رہے اور دین کی تبلیغ کی اور وہاں کے لوگوں کو بیعت سے نواز کر مرید بنایا۔ زنور سے آپ کرجن آئے اور کرجن میں کچھ عرصہ رہ کر دین کی تبلیغ کی۔ کرجن کے آپ تقریباً عیسوی سن 1860-61 کے عرصے میں سینور آئے۔ سینور کو آپ نے اپنا وطن بنا لیا۔ آپ نے سینور میں چشتی خاندان کی بنیاد ڈالی اور تبلیغ یعنی کہ دین کی خدمت کرتے رہے اور دین کی تعلیم دیتے رہے اور لوگوں کو مرید بناتے اور ان کی آپ دوسرے گاؤں کا بھی دورہ کرتے اور دین کی تبلیغ کرتے۔ آپ نے کئی گاؤں میں اور مسجدیں بنائی اور مسجدوں میں مسجدوں کی مرمت کروائی۔ مقبول شفیع بابا شاعر بھی تھے جو اپنے لکھے ہوئے کلام کی کتاب انسان نامہ اور غزلیات مقبول نام سے فی الحال موجود ہے۔ بابا کی کرامتوں کے بارے میں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بابا شینور سے کچھ دوری پر جادود گاؤں تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ وہاں پہ کچھ لوگ مرید بننے کے لیے آئے۔ اس میں ایک لڑکا ایسا تھا جس نے دل میں نیت کی تھی کہ بابا مرید بنا کے چبڑے کی نیاز دے تو بہت اچھا۔ پھر سوچتا ہے کہ چبڑے کی تو ابھی سیزن نہیں ہے۔ وہیں سوچتا تھا کہ اتنے میں بابا نے اس لڑکے کو نزدیک بلایا اور کہا، بیٹا تیرے کھیت کے ایک کونے میں چبڑا لگا ہوا ہے، وہاں جا کر اس چبڑے کو توڑ لاؤ۔ وہ لڑکا سوچنے لگا، ابھی تو نہ کوئی چبڑے کی سیزن ہے، نہ میرے کھیت میں پانی کا انتظام ہے، ابھی تو سخت گرمی کا موسم ہے اور میرے کھیت میں کچھ بویا بھی نہیں ہے، پھر چبڑا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لڑکے نے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ بابا نے کہا، تو جا تو صحیح بیٹا۔ پھر وہ لڑکا اس کے 2-3 ساتھیوں لے کر کھیت میں پہنچا۔ بابا نے بتائی اس جگہ پہ جا کر دیکھا تو ایک پکا ہوا چبڑا لگا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے چبڑا توڑ کر بابا کی خدمت پیش کیا۔ بابا نے سب کو مرید بنایا، اس لڑکے کو بھی مرید بنایا اور سب کو چبڑے کی نیاز تقسیم کی۔ بابا نے اس لڑکے سے فرمایا، بیٹا تیری جو تمنا تھی وہ اللہ نے پوری کر دی۔ بابا نے
آپ کے مریدوں کو وفات ہونے سے کئی دنوں پہلے ہی وفات کی تاریخ اور وقت بتا دیا تھا۔ آپ جس مکان پہ رہتے تھے وہ مکان آپ نے اپنی نیک کمائی سے خریدا ہوا تھا۔ بابا نے اپنے مرید سے فرمایا اس مکان کی اس دیوار توڑ ڈالو۔ مرید نے عرض کی بابا دیوار تو اچھی بھلی ہے، آپ دیوار کیوں توڑواتے ہو؟ بابا نے فرمایا ہم مرنے کے بعد یہاں آرام کریں گے۔ بابا نے خود کی نگرانی میں اپنی قبر کھدوائی اور دیکھا کہ برابر ہے۔ بابا نے جو تاریخ اور وقت بتایا تھا اس وقت کے مطابق بابا اس فانی دنیا کو الوداع کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربیع الاخر 10 تاریخ ہجری کے مطابق 1352 میں رات کو 2 بجے پردہ کر گئے۔ بابا کا ادھر مبارک جسم اور صبح 7 بجے بابا کے ایک مرید تھے جو منصوری تھے، ان کے مکان پر جا کر کہتے تھے کہ بیٹا جلدی چل تیرا مرشد مر گیا، اس کی قبر بنانے کی ہے۔ وہ سوچتے کہ بابا مستی کے عالم میں بول رہے۔ انہوں نے آ کر تو دیکھا تو سب سے پوچھنے لگے کہ یہ کب ہوا؟ وہاں پہ حاضر لوگوں نے بتایا کہ رات کو 2 بجے۔ بابا رحلت فرما گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بابا ابھی تو میرے گھر آئے تھے اور کہنے لگے چل تیرا مرشد مر گیا، اس کی قبر بنانی کی ہے۔ یہ سن کر سب حیرت انگیز ہو گئے۔ آج بھی ہر سال کی ربیع الاخر 10 تاریخ کو بابا کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے اور مزار اقدس پہ ہر دھرموں، مذہبوں، ملت کے لوگ آتے ہیں اور آپ اپنی دلی مرادیں پاتے ہیں۔ آج بھی فیضان سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیارا واقعہ ہے۔ یہ سارے بزرگان دین کا ماشاءاللہ فیضان ہے ہندوستان اور پورے دنیا میں۔ اللہ پاک ان کے صدقے و طفیل تمام مسلمانوں کے پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔